السلام علیکم، میں ہوں فیصل نذیر قریشی اور ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ اچھا، اسلام جو کہ دنیا کا دوسرا بڑا ریلیجن ہے اور عظیم نبی کو ہم ماننے والے ہیں اور اپنے ریلیجن کو بھی ہم عظیم کہتے ہیں باقیوں کی بنسبت۔ حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اسلام کو خطرہ ہے سرگودا میں ایک مجاہد کالونی کے ایک چپل بیچنے والے سے۔ پاکستان ریلیجیس مائنورٹیز کے لیے جہنم بنتا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے 2011 سے، جب ممتاز قادری سٹنگ گورنر سلمان تاثیر کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ممتاز قادری کو جس طریقے سے گلوریفائی کیا گیا، ان کا جنازہ اگر آپ دیکھیں اور ان کو جو اہمیت ملی، پاکستان میں غازی کا لقب دیا گیا، تو اس کے بعد پھر ہر دوسرا بندہ اب ممتاز قادری بننا چاہ رہا ہے۔ وہ راتوں رات ایک بڑا آدمی، پاکستان میں بڑا آدمی بننا چاہ رہا ہے، اس کے جنازے میں ہزاروں لوگ شریک ہوں، اس کو بھی اسی طریقے سے گلوریفائی کیا جائے۔ گلوریفیکیشن کی اگر آپ نے ایک اور مثال دیکھنی ہے تو یہ ہمارے سٹنگ منسٹر جا کے ممتاز قادری کی قبر پہ نعت پڑھ رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک عام انسان کے لیے اس سے بڑی موٹیویشن کیا ہو سکتی ہے کہ ممتاز قادری کی قبر پہ جا کے ایک صوبائی وزیر نعت پڑھ رہے ہیں۔ اتنی زیادہ عظمت مل رہی ہے ممتاز قادری کو، تو کیوں نہیں ہر عام انسان جس کے پاس نہ کوئی فیوچر اس کو نظر آتا ہے نہ کچھ، آبویس سی بات ہے کہ ہر کوئی پھر ممتاز قادری ہی بننا پسند کرے گا اور پھر اسی کے نقش قدم پہ چلنا پسند کرے گا۔ یہ ہیں ہمارے سٹنگ منسٹر فیاض الحسن چوہان۔ اس کے بعد ان کے ووٹ تو ہو گئے پکے، کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کی بڑی تعداد اس طرح کی ہے۔ ملک میں جو ابھی آگ لگی ہوئی ہے وہ اسی کی مرہون منت ہے، اور اسی طرح کے ملک میں اب آپ کو رہنا پڑے گا۔ تو حالات اس طرح ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی انویسٹر یہاں پہ نہیں آنا چاہتا۔ یہ ویڈیو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ جس پہ الزام لگایا گیا ہے توہین مذہب کا، اس کے باپ کو مار رہے ہیں، اور ایک کوئی بندہ ہے جو یہ کرنے سے ان کو منع کر رہا ہے اور پھر بھی کوئی نہیں مان رہا۔ یعنی کہ بالکل ایک، جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں وہ ایک اخلاقی معیار کو فالو کرتے ہیں، اگر سارے لوگ ایتھیسٹ اور لبرل ہو جائیں تو ان کے پاس کوئی اخلاقی معیار نہیں ہوگا۔ بیٹا تھا وہ یہ نہیں تھا، اس کا بیٹا تھا، اس طرح گنہگاری ہے، گناہ ہے یہ اس طرح۔ اگر یہ نہیں ہے پھر مارنا گناہ ہے، اس کا بیٹا تھا، اس کا بے غیرت کا گناہ ہے، اس کا نہیں، اسلام ہی نہیں اجازت دیتا۔ تو یہ اخلاقی معیار ہے۔ کوئی بندہ ان کو کہہ بھی رہا ہے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی اور بندے نے توہین کیا، آپ کسی اور کو مار رہے ہیں، تو اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ جب لوگوں کے پاس اہمیت حاصل کرنے کے لیے، بڑا انسان بننے کے لیے یہ اس طرح کے آپشنز ہوں گے، تو یا تو وہ ڈنکی لگا کے یورپ جانا پسند کریں گے، اور وہاں سے اگر ناکامی ہو گئی یا پھر کسی طریقے سے وہ واپس آ گئے تو یہاں آ کے پھر وہ کسی مسیحی کو قتل کرنا چاہیں گے کہ راتوں رات پھر وہ بڑے انسان بن جائے۔ اب ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو ان کے بڑے غازی صاحب ہیں، انہوں نے جب حکومت سے رحم کی اپیل کی تھی تو اس رحم کی اپیل میں انہوں نے لکھا کیا تھا؟ یعنی کہ غازی رحم کی اپیل کر رہا ہے۔ رحم کی اپیل میں ہوتا کیا ہے؟ رحم کی اپیل میں مجرم جو ہوتا ہے وہ اپنے جرم کی سنگینی کا اعتراف کرتا ہے اور وہ یہ لکھتا ہے کہ میں اپنے جرم پہ شرمندہ ہوں۔ تو یہ گلوریفیکیشن کا جو پاکستان میں ایک سلسلہ ہے، اس کی وجہ سے اس طرح کے جرائم اور زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ تو جب بھی کسی سے بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، یعنی کہ یہ ایک بڑا نازک ایک معاملہ ہے، اس پہ بات کرنے سے کتراتے ہیں لوگ۔ دراصل لوگ ڈر کے مارے بات نہیں کرنا پسند کر رہے ہوتے اس بارے میں، کیونکہ سروائیول فرسٹ والی اسٹریٹجی ہے وہ نکولو مائیکیویلی کی، تو لوگ جو ہے وہ ڈرتے ہیں کہ ہم نے کچھ اس بارے میں بات کی تو یہ ہو جائے گا۔ تو آپ لوگ اگر اپنی پاکستان کو اچھا رہنے لائق دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے بچوں کے لیے ایک رہنے لائق جگہ دنیا کے دستور کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس طرح کے معاملات کو بطور مسلمان آپ کرٹیسائز کریں۔ اسلام بھی مائنورٹیز کے حق دیتا ہے، لیکن یہ جو مسلمان ہیں آپ ان کو کرٹیسائز کریں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنے اندر بالز پیدا کرنی پڑیں گی، معذرت کے ساتھ اگر میں نامناسب الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ اس کرٹیسزم کو آپ اتنا زیادہ عام کریں کہ یہ جو بدماشوں کے موبز ہیں یہ اس طرح کی چیزوں سے ڈی موٹیویٹ ہوں۔ اگر ترقی پسندوں کا اور انسانیت پسندوں کا گروپ زیادہ مضبوط نہیں ہوگا تو بہت کم لوگ اس کے بارے میں بول رہے ہوں گے، جس طرح سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں یا دوسرے تیسرے، تو ان کو بھی یہ مولوی
جو حضرات ہیں وہ ڈاؤن کر دیں گے. اس طرح کے جو انسانیت پسند اور بے شک مذہبی ہوں یا تھوڑے سے نان ریلیجیس ہوں، صرف انسانیت پسند جو لوگ ہیں، تو جب ان کو بھی لگے گا کہ عوام کی زیادہ تر تعداد تو ہمارے ساتھ ہے نہیں، تو وہ بھی یہ کام چھوڑ دیں گے اور پھر اس ملک کو جہنم بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا. خادم حسین رضوی صاحب اپنی پوری زندگی میں یہ سمجھتے رہے کہ اسلام کو بدمعاشی سے نافذ کیا جائے گا. پوری زندگی ان کو یہ لگتا رہا کہ بدمعاشی سے اسلام پھیلے گا، اور اب وہ بیچارے فوت ہو گئے اور اب لوگ جو ہے وہ ملحد ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو حالات یہ آ گئے ہیں. میرے مطابق اسلام ایک اچھا ریلیجن ہے اور اس کے فالورز ہونے چاہیے. جہاں تک توہین کی بات ہے تو یہ اوبویس سی بات ہے، کیونکہ جو بھی پچھلا ریلیجن ہوتا ہے وہ اپنی آنے والی اگلی ایکسٹینشن کو نہیں مانتا. جس طرح سے جیوز ہیں وہ کرسچنز کو نہیں مانتے، ان کے سارے 100%، جبکہ جو کرسچن ہیں وہ وہی جیوز والے خدا کو مانتے ہیں، ان کے پیغمبروں کو سب کو مانتے ہیں. اسی طرح سے اسلام جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، لیکن کرسچینٹی نہیں وہ ہمارے پروفٹ کو بھی نہیں مانتے. وہ ان کا عقیدہ ہے. ہمارا بھی اسی طرح ہے. ہم میں سے جو ایکسٹینشن ہے آگے احمدی مسلمان، قادیانی، وہ جن کو نبی مانتے ہیں، ہم ان کے بارے میں کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ لٹرین میں مرا اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے وہ باتیں بنائی ہوئی ہیں. اگر آپ ذرا سا بھی اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اپنے لوگوں سے، کہ اس میں کچھ بہتری آ سکے، تو اس کو اتنا زیادہ کرٹیسائز کریں. سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے ریاست کچھ کرے گی تو کچھ بھی نہیں کرے گی. ریاست نے وہ گلوریفیکیشن ہونے دی جس سے موٹیویٹ ہو کے یہ لوگ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا کے روز کسی نہ کسی ریلیجیس مائنورٹی کے باشندے کے گھر کھڑے ہوتے ہیں اور غازی بننے کے لیے دن رات یہ کوشاں ہے. بہت بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا. اللہ حافظ.